ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 تا 50۔ آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یقیناً وہ تمہیں بہت برا عذاب چکھاتے تھے، یعنی وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس معاملے میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور انہیں دی جانے والی فضیلت کی تفصیل شروع کی جا رہی ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، سو ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورے سے متفقہ یہ فیصلہ یہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چھریاں ہوں اور وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کوئی نو مولود لڑکا ملے اسے ذبح کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے لوگ تو تبھی موت فوت ہو رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو تم بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے، پھر جو خدمت اور مشقت تمہاری جگہ وہ کرتے ہیں وہ تمہیں خود کرنا پڑے گی، اس لیے 1 سال ان کے بچے ذبح کرو اور 1 سال انہیں زندہ رہنے دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس سال حاملہ ہوئیں جس میں لڑکے ذبح نہیں کیے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں بلا خوف جنم دیا، اور آئندہ سال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امید سے ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی سند ٹھیک ہے۔ عام طور پر یہاں فرعون کے خواب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس کی سلطنت کو ختم کرنے کا باعث بن رہا ہے، اس لیے اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ قرینِ قیاس یہی ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی کثرت تعداد کی صورت میں ان کے غلبے سے خائف ہو کر یہ ظلم اختیار کیا تھا۔ آج کل بھی دنیا بھر کے کفار مسلمانوں کی آبادی بڑھنے سے سخت خائف ہیں اور لالچ اور دھمکی ہر طریقے سے ان کی آبادی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 50 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اس حال میں کہ تم سب دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن پیش آیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتا ہوں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ ہمارا بھائی ہے، ہمارا زیادہ حق ہے۔ چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الصوم باب الصوم یوم عاشوراء حدیث نمبر 2004 میں موجود ہے۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہونے پر یوم عاشوراء کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا۔ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ یہ بات صحیح مسلم میں کتاب الصیام باب ایو یومن بصیام فی یوم عاشوراء حدیث نمبر 1134 میں ہے۔ ان دونوں احادیث کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اصل روزہ 10ویں کا ہی ہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں کا روزہ رکھنے کا بھی کہہ دیا، اور اس بات کی تائید ایک اور حدیث سے ہے جس میں خالف الیہود والنصارى کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ تو اب مخالفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اصل ثابت ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے، تو اصل کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، خاص طور پر ایسی اصل جس کے اوپر بہت بڑا ثواب جو ہے وہ بتایا گیا ہو تو وہ اصل ہی رہتی ہے۔ مخالفت کے طور پر 9ویں کا روزہ شروع کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آئندہ سال تک دنیا میں رہے نہیں، اس لیے یہ مسئلہ قابل حل تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ جو ہے اس مسئلے میں واضح طور پر بیان نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی وفات پا چکے اور مسئلہ حل نہ ہوا۔ تو بہرحال تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہی بات اس مسئلے میں درست سمجھ آتی ہے کہ 9ویں 10ویں کا رکھ لیا جائے یا 10ویں 11ویں کا رکھ لیا جائے، جس سے اصل فضیلت بھی باقی رہے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس سبق میں لفظ استعمال ہوا ہے یذبحون، یہ باب تفعیل کی وجہ سے بری طرح ذبح کرتے تھے ترجمہ کیا گیا ہے۔ بلاؤن امتحان اور آزمائش خواہ مصیبت کے ساتھ ہو یا انعام کے ساتھ، وفی ذالکم میں یہ اشارہ ذبح کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور نجات کی طرف بھی۔ ذبح کیا جانا مصیبت تھی اور نجات انعام تھا۔ اس واقعہ کی مزید تفصیل کے لیے سورہ یونس آیت نمبر 90 اور سورہ شعراء آیت نمبر 52 تا 67 جو ہے آپ اس کی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، وَإِذْ اور جب۔ عام طور پر اس کا ترجمہ جب لکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقی مفہوم ہوتا ہے اس کا اذکر قضا، اس وقت کو یاد کرو جب یہ واقعہ ہوا۔ نجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں۔ نجینا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نا ہے اور نا سے پہلے جزم ہے، یہ فعل کے آخر میں ہے، ترجمہ ہم نے کیا جائے گا، اور آخر میں کم ہے، یہ بھی فعل کے آخر میں ہے، ترجمہ تمہیں کیا جائے گا۔ باقی لفظ نجات سے ہے، نجات، نجات دہندہ، اور فرقہ ناجیہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ من آل فرعون، آل فرعون سے۔ یسومونکم، وہ سب پہنچاتے تھے تمہیں۔ یسومونکم میں جو شروع میں یا ہے اس کا معنی وہ ہے، اور یہ یا تا حمزہ نون 4 علامتوں کا گروپ فعل کے شروع میں آتا ہے، اور ان کی موجودگی میں زمانہ حال یا مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ درمیان میں واو نون جمع مذکر کی علامت ہے، ترجمہ سب ہے۔ واو نون، واو الف اور یا نون یہ جو ہے 3 علامتوں کا گروپ ہے جو کہ جمع مذکر کی علامات ہوتی ہیں۔ کم فعل کے آخر میں آیا ہے تو اس کا ترجمہ تمہیں کیا جائے گا۔ یہ نیا لفظ ہے، اردو میں نہیں بولا جاتا، اسے اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ سوء العذاب، برا عذاب، علماء سوء اعمال سیئہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ سوء العذاب، برا عذاب۔ یذبحون، وہ بری طرح ذبح کرتے تھے، کیونکہ اس میں لفظ میں با پر شد جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یذبحون، وہ بری طرح قتل کرتے تھے۔ ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو۔ یہاں جو ہے ابنا ابن کی جمع ہے اور کم اسم کے ساتھ آیا ہے، تو ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا۔ وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ سب زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ لفظ حیات سے نکلا ہے، حیات اور احیاء سنت دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔ نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ نساء جو ہے عورتوں کو کہتے ہیں، اور یہ نسوتن کی جمع ہے، اور بعض لوگ اسے امرأتن کی جمع بھی کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں کم اسم کے آخر میں آیا ہے تو ترجمہ تمہاری کیا جائے گا۔ وفی ذالکم، اور اس میں، یعنی یہ جو ذبح کیا جانا ہے، یہ مصیبت پریشانی، اس معاملے میں بلاؤن، آزمائش تھی۔
من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ لفظ عظیم مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں لفظ بہت کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ اور جب، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب فرقنا ہم نے پھاڑا، فرقنا ہم نے پھاڑا۔ تو یہاں بھی نا سے پہلے جزم ہے فعل کے آخر میں، تو ترجمہ ہم نے کیا ہے بکم تمہاری وجہ سے۔ بی کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں ایک ترجمہ وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور کم کا ترجمہ حرف کے ساتھ تمہاری ہوگا۔ البحر سمندر کو، فانجیناکم پس ہم نے نجات دی تمہیں۔ فا کا معنی پس، انجینا کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والا ہے، اور نا سے پہلے جزم کا ترجمہ ہم نے اور کم کا ترجمہ تمہیں۔ فانجیناکم یہ لفظ نجات سے نکلا ہے، پس ہم نے نجات دی تمہیں۔ واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا۔ لفظ غرق کا معنی غرق ہونا ہوتا ہے، اور اغرقنا حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ترجمہ غرق کرنا ہے۔ اور نا کا ترجمہ نا سے پہلے، فعل میں نا سے پہلے جزم ہے، فعل کے آخر میں، تو ترجمہ ہم نے کیا جائے گا۔ اغرقنا ہم نے غرق کر دیا۔ آل فرعون، آل فرعون کو، فرعون کی آل اولاد چیلے چانٹے تمام اس میں شامل ہیں۔ وانتم اور تم، تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے یا نیلے رنگ میں، اور خالص عربی کے الفاظ مشکل جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے سرخ رنگ میں۔ وَإِذْ اور جب، نجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں۔ نجینا نجات سے نکلا، نجات، نجات دہندہ، فرقہ ناجیہ اسی سے ہے۔ من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم وہ سب چکھاتے تھے تمہیں یا پہنچاتے تھے تمہیں۔ نیا لفظ ہے، اچھی طرح یاد کر لیں، اور کم اس کے آخر میں بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ بری طرح ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ تو ذبح مذبح خانہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ابن ان کی جمع ہے ابناء۔ وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑتے تھے، حیات اور استحیاء، اور حیات احیاء سنت بھی بولا جاتا ہے۔ نساءکم تمہاری عورتوں کو، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، عظیم عظمت، معظم اور تعظیم بھی اسی سے ہے۔ وَإِذْ فرقنا اور جب ہم نے پھاڑا، فرقہ کہتے ہی اس کو ہیں جو جماعت سے، جماعت کو پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ فرقہ، تفرقہ، متفرق، فرقہ واریت سب اسی سے ہیں۔ بکم تمہاری وجہ سے، البحر سمندر، فانجیناکم پھر ہم نے نجات دی تمہیں، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، غرق غرقاب، آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم سب دیکھ رہے تھے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک لفظ ہے جو ہم نے یاد کرنا ہے، یسومونکم وہ سب چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب یا پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب۔ چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھائے، دکھائے، پہچان کروائے اور اس پر عمل کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور باطل دکھائے، سمجھائے اور اس سے اجتناب کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، سنت مطہرہ کو سینے سے لگانے اور اس پر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت ہر قسم کے شر، بیماری، مصیبت، جادو، آسیب ٹونا ہر چیز سے دور رکھے، اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنے کرم میں رکھے، آمین یا الہ الحق آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔